قد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود بلندتر الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللہ مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے آمین. آقا زادی آج کے اس جشن اور اس خوشی کا صدقہ مومنین کے گھروں کو ہمیشہ آباد فرمائے. بالخصوص اہل خانہ نے جس خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور مومنین نے شرکت کی، میرے آقا و مولا رب العصر شہنشاہ آپ کی سکینت اور محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس خوشی کا صدقہ سوائے غم مظلوم کربلا کے دنیا کا کوئی غم نہ دیکھے. ہمیں جتنی دیر زندگی نصیب ہو ولایت امیر المومنین میں اور محبت آل محمد میں نصیب ہو. موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے. صبح شفاعت حسین نصیب فرمائے. دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے، ممکنہ حد تک بلند صلوات علامت. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں آپ تمام احباب کی جانب سے آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے پردائے غیبت میں موجود اپنے مطلق العنان اور مدبر الامور مولا کی بارگاہ میں ان کے جد کے دنیا میں آنے کی مبارکباد پیش کرتا اور انتہائی آسن اور انتہائی عمدہ انداز سے مجھ سے پہلے تاریخی حوالوں کے ساتھ مولا امیر المومنین کے دنیا میں آنے کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے پڑھی گئی. میں اسی جملے سے آغاز کروں گا کہ بیت اللہ میں وجہ اللہ کی نقاب کشائی مبارک. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی سورہ مبارکہ البقرہ سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. خدا کہتا ہے ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے. سبحان اللہ. ہم نے وعدہ لیا تھا حضرت ابراہیم سے اور حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہ تم نے میرے گھر کو پاک رکھنا ہے، تم نے میرے گھر کو طاہر رکھنا ہے. اور خدا نے جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے کیے گئے وعدے کا تذکرہ کیا تو خدا نے یہاں یہ بھی بتایا کہ وہ وعدہ کس شرط پہ ہوا تھا. اس گھر کو پاک رکھنا ہے، اس کو طاہر رکھنا ہے، تو کس لیے طاہر رکھنا ہے؟ خدا نے واقعے کی مکمل تفصیلات اسی آیت میں بتا دی. للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، سبحان اللہ. والعاکفین اعتکاف کرنے والوں، رکوع سجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں. اے ابراہیم اور اسماعیل تم نے میرے گھر کو پاک رکھنا ہے. نبی ابراہیم بھی بہت بڑا ہے، نبی اسماعیل بھی بہت بڑا ہے. ایک خلیل اللہ ہے اور ایک ذبیح اللہ، اور خدا خلیل اللہ اور ذبیح اللہ دونوں کی ڈیوٹی لگا رہا ہے طاہر بیتی میرے گھر کو پاک رکھو. خدا نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم اور اسماعیل تم صرف مجاوری کرو، گھر میرا ہے پاک بھی میں رکھوں گا. خدا نے کہا نہیں، گھر بے شک میرا ہے، پاک رکھنا ذمہ داری تمہاری ہے، اسے طاہر رکھنا ذمہ داری تمہاری ہے. اور خدا نے اسی قرآن میں ایک اور جگہ پہ پھر ایک طہارت کا ذکر کیا. جہاں خدا نے اپنے گھر کی بات کی وہاں ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا تم نے اس گھر کو پاک رکھنا ہے. یا جملہ تبدیل کرتا ہوں، جہاں صرف بیت کی بات تھی وہاں ابراہیم کی ڈیوٹی لگ گئی، جہاں صرف بیت کی بات تھی وہاں اسماعیل کی ذمہ داری دے دی. لیکن جب اہل بیت کی بات آئی تو خدا کے تیور ہی بدل گئے. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرا ارادہ ہے تمہیں ایسے پاک رکھنا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. اس کا مطلب کعبے کو پاک رکھنا ابراہیم کی ذمہ داری ہے، اہل بیت کو پاک رکھنا توحید کی ذمہ داری ہے. کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، اہل بیت اتنی پاک ہے جتنی توحید میں طاقت ہے. اللہ صل علی محمد وعلى محمد. حضرت ابراہیم
اور حضرت اسماعیل سے کہہ دیا گیا تم نے میرے گھر کو پاک رکھا. واہ واہ واہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ. آقا جان بڑے مفصل انداز سے بیان فرما رہے تھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جو ہے یہ کعبہ کو بنانے والے نہیں، کعبہ کی دیواروں کو اٹھانے والے. کعبہ پہلے سے موجود تھا، خدا کا گھر پہلے سے موجود تھا. ابراہیم اور اسماعیل نے ان کی کعبے کی دیواروں کو اٹھایا تھا. خدا نے کہا تم نے اب اس کی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل مخصوص ہی ہو گئے اللہ کے گھر کے. جہاں بیت اللہ کی بات ہوگی وہاں حضرت ابراہیم کی بھی بات ہوگی، وہاں حضرت اسماعیل کی بھی بات ہوگی. اچھا، جنہوں نے اللہ کے گھر کی نوکری کی تھی، جنہوں نے اللہ کے گھر کی خدمت کی تھی، جو خدام بنے تھے خدا کے گھر کے، خدا نے ان کے احسان کو فراموش نہیں کیا. آج بھی جو بھی اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے جائے گا، خدا نے ابراہیم اور اسماعیل کی شبیہوں کو وہاں زندہ رکھا ہوا. خدا نے کہا کہ نشان قدم ابراہیم کو بھی دیکھنا پڑے گا. جہاں ایک ماں دوڑی تھی وہاں تمہیں بھی دوڑنا پڑے گا. پورے کا پورا حج جو ہے وہ خاندان ابراہیم کی یادگار بنا دیا. میرے مالک تو نے ابراہیم اور اسماعیل کو کہا ہے کہ تم نے میرے گھر کو پاک رکھنا ہے. یہ پاک کیوں رکھنا ہے؟ فرمایا یہاں طواف ہونا ہے، یہاں رکوع ہونا ہے، یہاں مجھے سجدہ ہونا ہے، اور یہاں اعتکاف ہونا ہے. آیت بڑی منفرد سی ہے اور اس میں نتیجہ بڑا اچھوتا اور ایک منفرد سا نکلے گا. خدا کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں 4 کام ہوں گے. میرے گھر میں رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، طواف ہوگا اور اعتکاف ہوگا. میرے سامنے اہل علم چہرے تشریف فرمائے. طواف کعبے کے اندر نہیں ہوتا، کعبے کے باہر ہوتا. رکوع کعبے کے اندر نہیں ہوتا، رکوع کعبے کے باہر ہوتا. سجدہ کعبے کے اندر نہیں ہونا، سجدہ کعبے کو ہونا ہے. اعتکاف کعبے کے باہر نہیں ہونا، اعتکاف کعبے کے اندر ہونا. جو نتیجے پہ پہلے سمجھ گئے خانہ کعبہ میں خدا نے کہا 4 کام ہوں گے. یہاں طواف ہوگا، یہاں اعتکاف ہوگا، یہاں رکوع ہوگا، یہاں سجود ہوگا، العاکفین اعتکاف ہوگا. خدا نے کہا یہاں اعتکاف ہوگا. اعتکاف ہوتا ہے معتکف ہو جانا. معتکف ہو جانا مخلوق سے کٹ جانا، توحید سے جڑ جانا. رمضان کے آخری دنوں میں جو احباب مسجد میں جا کے بیٹھتے ہیں وہ معتکف ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد میں محدود کر لیا. اب مخلوق سے کوئی رابطہ نہیں. اگر وہ امور دنیا میں مداخلت کریں گے تو پھر ان کا اعتکاف باطل ہو جائے گا. اس لیے کہ اعتکاف کی نیت کی تھی کہ میں معتکف ہو گیا ہوں اللہ کے ساتھ. خدا نے کہا کہ میرے کعبہ میں 4 کام ہوتے ہیں. طواف ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے اور اعتکاف ہوتا ہے. آج مفسرین سے سوال کرنے کا ہم حق رکھتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے. ہم نے کعبے کے باہر طواف ہوتا ہوا تو دیکھا ہے، ہم نے کعبے کے باہر رکوع ہوتا ہوا تو دیکھا ہے، ہم نے کعبے کے باہر سجدہ ہوتا ہوا تو دیکھا ہے. ہمیں بتاؤ خانہ کعبہ میں اعتکاف کس نے کیا؟ اللہ کے گھر میں بیٹھا کون تھا؟ خدا کے گھر میں رہا کون تھا؟ تو امت مسلمان نے جو ہمیں عقیدہ بتایا، انہوں نے کہا عقیدہ یہ ہے کہ اعتکاف ہر کبھی نہیں ہوتا. اعتکاف کے لیے شرطیں ہیں. اعتکاف کا کم از کم دورانیہ مسلمانوں کے ہاں 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. اس کا مطلب ہے جو 3 دن رکے وہ بھی اعتکاف ہے، جو 10 دن رکے وہ بھی اعتکاف ہے. بتاؤ اللہ کے گھر میں 3 دن کون رکا تھا؟ تاریخ انسانیت میں واحد ماں اور واحد بیٹا ہے. ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، بیٹے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. 13 رجب کو گئی تھی، 16 رجب کو آئی ہے. 3 دن علی کی ماں اللہ کے گھر میں بیٹھی ہے اور خدا نے قرآن میں آیت بھیجی ہے کہ میرے گھر میں اعتکاف ہوا تھا. نتیجہ اس سے بھی آگے جانے لگا ہے. شریعت میں پھر ایک شرط ہے، مرد اعتکاف بیٹھے گا تو مسجد میں بیٹھے گا، عورت اعتکاف بیٹھے گی تو گھر میں بیٹھے گی. علی کی ماں اپنا گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر میں اعتکاف کرنے بیٹھی ہے. اب بتاؤ کہ توحید کا گھر سمجھ کے بیٹھی ہے یا علی کا گھر سمجھ کے؟ فاطمہ بنت اسد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آقا جان بیان فرما رہے تھے اور آپ نے بالکل سماعت کو جتنا بلند رکھنا چاہیے تھا اس بلندی پہ جا کے آپ نے متوجہ ہو کر جملوں کو سنا. 13 رجب کو آئی بیت اللہ میں. اور مکہ یہ نہیں تھا کہ بیت اللہ جو تھا اللہ کا گھر جو تھا وہ تھوڑا مکہ کے اعتراف سے باہر تھا. نہیں، مکے کے لوگ اعتراف کعبہ میں رہتے تھے.
लोगों को खाना काबा जाने के लिए किसी एक रास्ते को तय्युन नहीं करना पड़ता था, जो दरवाजा खोलता था उन्हें अल्लाह का घर नजर आता था। सुभान अल्लाह। मक्का एतराफ में था और बैतुल्लाह वस्त में था। बीबी रात की तारीकी में नहीं आई, सुभान अल्लाह। बीबी दिन की रोशनी में आई, शहजादी दिन की रोशनी में आई है और मतवल्ली काबा भी यही है, और बाबे काबा की जो ताला है उसकी चाबी भी इसी घर में पड़ी है। और वो शहजादी जिसके घर में इस घर की चाबी है वो अपने घर से बगैर चाबी के निकल रही है। अल्लाह। जैसा कि बयान फरमा रहे थे कि मरियम, और अक्सर यहां पे जुमला हमारे मेंबर से कह दिया जाता है कि जब मरियम को हटा दिया गया, हटाया नहीं, मरियम रहती ही उस घर में थी। सुभान अल्लाह। जहां मरियम आई नहीं थी, जहां मरियम बैठी थी उठाया गया। सुभान अल्लाह। जनाब मरियम अपना घर छोड़ के नहीं आई थी, रहती उस घर में थी। खुदा ने कहा मरियम तुझे जाना पड़ेगा, यहां इबादत होगी। और मैं पूरी जिम्मेदारी से अगला जुमला कहने लगा हूं, अली की मां आई नहीं थी, बुलाया गया। मेरे मालिक तूने ईसा की मां, वो भी कम इज्जत वाली मस्तूर नहीं थी, इज्जतों वाली मस्तूर, पूरी की पूरी सूरत उसकी शान में उतार दी, उसे बतूल कह के बुलाया। उस बीबी को अपने घर से हटाया क्यों और इसे अपने घर से बुलाया क्यों? है दोनों ही बीबियां इज्जतदार। उसे हटा के भी तौहीद बचाई, इसे बुला के भी तौहीद बचाई। अगर ईसा अल्लाह के घर में पैदा हो जाता, आज ईसाइयों की दलील मजबूत हो जाती। बेटा था तो बाप के घर में पैदा हुआ। मशीयत की निगाहें हाल के आईने में मुस्तकबिल में आने वाली नस्लों को देख रही थी। खुदा जानता था कि तौहीद पे काली ज़रब लगेगी, सुभान अल्लाह। ये कहने की वजह से कि मरियम की शादी नहीं हुई थी। ये तो और एक राज था ना कि मरियम की शादी क्यों नहीं की गई। जब भी हमने पूछा कि जनाब मरियम की शादी क्यों नहीं हुई, तो हमें एक ही जवाब मिला कि मरियम का हम पल्ला मासूम कोई नहीं था। यही जवाब मुझे तो तारीख में मिला। जब भी मैंने इस सवाल को ढूंढने की कोशिश की कि अल्लाह ने मरियम की शादी क्यों नहीं की, तो जवाब एक ही मिलता है, मरियम का कुफ कोई नहीं था, मासूम कोई नहीं था। अच्छा, मैं यहां पर अहले इल्म आप ज़ैर तशरीफ फरमाए, मैं यहां एक सवाल कायम करना चाहता हूं। सवाल जवाब पे सवाल करना भी हमारा हक बनता है। हमें बताएं कि अगर यही मजबूरी थी कि मासूम कोई नहीं था, तो मासूम बनाता कौन है? भाई ये मजबूरी मरियम की मां की तो हो सकती है कि मुझे कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिला, मुझे कोई मुनासिब बराबर का खानदान नहीं मिला। ये मजबूरी मखलूक की है, खालिक की नहीं। मासूम कौन बनाता है? अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मासूम बना देता, उतार देता मासूम। और ये भी नहीं था कि मासूमीन का दरवाजा बंद था, कोई और मासूम बनाया नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह। मासूम बना सकता था। अच्छा, फिर खुदा, चलो आले मोहम्मद को आलिमुल गैब न मानो, अल्लाह को तो मानते हो ना। तो फिर खुदा नहीं जानता था कि अगर मैं इसकी शादी नहीं करूंगा तो इसी बुनियाद पे लोग ईसा को अल्लाह का बेटा कह देंगे। क्या कहना है? तो क्या खुदा इस नुकसान को नहीं देख रहा था कि इतना बड़ा नुकसान होने वाला है कि एक मजहब का वजूद बन जाएगा इसी एक दलील पे कि शादी नहीं थी और बेटा मासूम है, तो लिहाजा ये खुदा का बेटा। फिर दूसरी जगह पे खुदा ने कुरान में दावा किया हुआ है कि मेरी सुन्नतें और मेरे कवानीन कभी बदलते नहीं है, मेरे आइन कभी टूटते नहीं है, मैं जो कानून बना देता हूं वो अटल रहता है। जनाब मरियम के लिए खुदा ने कवानीन फितरत को तोड़ा, न इससे पहले कभी टूटा न इसके बाद कभी टूटा। कवानीन भी बदले, फितरत को भी तब्दील किया और तौहीद को भी खतरे में डाल लिया। मेरे मालिक, इतने नुकसानात करवाने से बेहतर है मासूम पैदा कर देना। मासूम दुनिया में उतार दे, जनाब मरियम की उससे शादी कर दे, न दुनिया ईसा को अल्लाह का बेटा कहेगी, बाप आ जाएगा, फिर न दुनिया ये कहेगी कि कवानीन टूटे, न फितरत तब्दील होगी, न तौहीद खतरे में जाएगी। अजब नहीं कि आवाज़ कुदरत है, हर नुकसान वारे में है, लेकिन मैं मासूम नहीं बनाऊंगा। मेरे मालिक क्यों नहीं बनाएगा? फरमाया इसलिए कि मासूम बनाने के मेरे कारखाने कुदरत में कोई कमी नहीं है। मैं तो कुन फयकून कहता हूं, मेरे नजदीक तो कोई चीज की मोहताजी है ही नहीं है, लेकिन मैं मरियम को बतूल बना बैठा हूं, मैं मरियम का बतूल का टाइटल दे बैठा हूं। अगर मैंने किसी मासूम को
پیدا کر کے بطول کو اس کی زوجہ بنا دیا تو وہ شخص کہے گا, وہ معصوم کہے گا کہ میری زوجہ بطول ہے, میری بیوی بطول ہے. یہ اعزاز صرف ابو طالب کے بیٹے علی کا ہے کہ اس کے گھر میں بطول رہتی ہے. میں توحید خطرے میں ڈال سکتا ہوں, علی کی ہمسری برداشت نہیں کر سکتا. حیدری اب خداوند متعال نے جناب مریم کو ہٹایا توحید بچی. میرے مالک یہ تو دلیل بن گئی کہ اس لیے آپ نے ہٹا دیا تھا کہ دنیا نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا ہے. لیکن فاطمہ بنت اسد کسی عام گھر میں نہیں رہتی تھی. یہ ایک بہت بڑے گھر کی بہو, بہت بڑے گھر کی بیٹی ہے. یہ خاندان مکہ کا مشہور اور سردار خاندان. اس شہزادی کو یہ بھی نہیں تھا کہ اس کے پاس چھت نہیں تھی. اسے گھر سے کیوں بلایا؟ اس کو بلانے میں توحید کیسے بچی؟ فرمائی عیسیٰ کو تو اللہ کا بیٹا کہنا ہے نا, اس علی کو لوگوں نے خدا کہنا ہے. میں علی کو اپنے گھر میں اتاروں گا, پھر جب بھی 13 رجب آئے گی ہر کوئی کہے گا علی اللہ کے گھر میں آیا, علی اللہ کے گھر میں آیا, علی اللہ کے گھر میں آیا. یہی بات ان کے دعوے کی رد بن جائے گی, علی اور ہے اللہ اور ہے. یہاں طواف ہوگا, یہاں رکوع ہوگا, یہاں اعتکاف ہوگا, یہاں سجدہ ہوگا. دیکھیں خانہ کعبہ پہلے سے موجود تھا, قابل سجدہ نہیں تھا. کیوں؟ حکم ہی نہیں تھا. رسول کی زندگی میں بیت المقدس سے رخ تبدیل کر کے حالت نماز میں بیت اللہ کی طرف کروایا. اللہ کا گھر موجود تھا. حضرت آدم جب دنیا میں آئے تھے تو حضرت آدم نے خانہ کعبہ کا نقشہ بنا دیا. حضرت آدم کے بعد پھر یہ پوری ایک ہسٹری ہے, پوری ایک تاریخ ہے. جناب نوح آئے, جناب نوح کا جب دور آیا, اور پھر اس میں بھی معصومین کے بڑے خطبے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا, خانہ کعبہ میں جب بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اب تو آپ لائیو مناظر دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ میں جب طواف کرتے تو طواف کرتے ہوئے ایک سائڈ پہ رکن یمانی سے گزار کے آگے چل کے حجر اسود نام کا ایک پتھر ہے جسے چوما جاتا ہے. یہ خدا کے اپنے قانون ہیں کہ کچھ پتھروں کو تعظیم کرو تو شرک کہتا ہے, اور کچھ پتھروں کو نہ چومو تو یہ نافرمانی کردان ہے. پتھر وہ بھی ہے, پتھر یہ بھی ہے. اللہ کے بنائے پتھر بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. ان پتھروں کی نسبت اور ہے, اس پتھر کی نسبت اور. یہ حجر اسود ہے. اچھا, اس کو نہ چومو گے تو اطاعت سے نکل جاؤ, احکامات حج مکمل نہیں ہو. اور اب تو حج کے دنوں میں انتہائی زیادہ رش ہوتا ہے, تو اب کیا حکم ہے؟ وہ کہتے جی اب شرعی طور پہ حکم, وہاں جو معلمین کھڑے وہ کہتے یہ ہے اگر طواف کرتے ہوئے آپ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے حجر اسود کے قریب نہیں جا سکتے تو جب حجر اسود کے قریب سے گزریں تو اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو حجر اسود کی جانب, احرام میں سے ہاتھ نکال کے حجر اسود کی جانب کریں. جب حجر اسود کے سامنے سے گزر رہے ہو تو آپ کی ہتھیلی حجر اسود کی جانب ہو. جب گزر جائیں تو اس ہتھیلی کو حجر اسود سمجھ کے چومیں. جو ثواب حجر اسود کو چومنے کا ملتا ہے وہی ہاتھ چومنے کا ملتا ہے. اب میں علماء سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ چوما ہاتھ تھا, ثواب حجر اسود کا کیسے؟ کہتے ہم چومتے ہاتھ ہیں, نیت میں حجر اسود ہوتا ہے. ہم چومتے تازیاں ہیں, نیت میں روضہ حسین. ہم چومتے علم ہیں, نیت میں عباس. ہم انگلی اٹھا کے زیارت گھر میں پڑھتے ہیں, نیت میں کربلا روضہ حسین. اگر آپ اس حجر اسود کی تاریخ پڑھیں تو اس حجر اسود کو سوائے معصوم کے کوئی نسب ہی نہیں کر سکا. ہر دور میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی, ہر دور میں خانہ کعبہ کو جب اس کی شکل اور حیت کو تبدیل کیا گیا تو حجر اسود کو سوائے معصوم کے کسی نے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکا. حجر اسود کو جب بھی نصب کرنا ہوا کسی نہ کسی معصوم ہاتھ کی ضرورت پڑی. اب یہ حجر اسود خانہ کعبہ کے باہر کھڑا ہے.
میرے چوتھے امام نے علی ابن الحسین میرے مالک حج میں گئے ہوئے تھے اور مولا اپنے ماننے والوں کے درمیان کھڑے ہو کے خطبہ حج دینے لگے. یا جب لوگوں نے دیکھا کہ فرزند رسول حج کا خطبہ دینے لگا ہے تو اب اس سرکاری خطیب کے کس نے قریب جانا تھا. لوگوں کا رش جب دوڑا اور السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن الحسین کی آوازیں سنا. تو آخر چند لوگ حاجیوں کی لباس میں دشمنی اہل بیت کو احرام میں چھپائے ہوئے مولا سید الساجدین کے ماننے والوں میں بیٹھ کے ایک شخص پیچھے سے اٹھا اور اس نے کہا حسین کا بیٹا خطبہ روک، پہلے اپنا تعارف کروا تو کون ہے. یہ سوال بڑا گستاخانہ تھا، یہ انداز بڑا متکبرانہ تھا. جو اس نے مسئلہ کیا تھا مولا کے خطبے کو روکنا. جو ہی اس نے مولا کے خطبے روکا تو مولا سجاد کے چہرے کے تیور تبدیل. مولا نے حجر اسود کی جانب دیکھا. حجر اسود کی جانب مولا نے دیکھے کہا میں نہیں بتاؤں گا میں کون ہے، یہ بتائے گا کہ ہم کون ہیں. اور حجر اسود سے آواز آئی اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ واشہد ان ابن رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں تو محمد کا بیٹا، میں گواہی دیتا ہوں تو علی کا بیٹا ہے. اور پورا شجرہ پڑھنا شروع کر دیا. بعد میں کچھ احباب نے آ کے مولا سید الساجدین سے پوچھا مولا یہ پتھر ہو کے کیوں بولا؟ فرمایا کہ آپ بھول گئے ہو ہمارے جد رسول کے ہاتھوں میں آ کے پتھروں نے گواہی دی تھی. مولا یہ پتھروں کی زبان ہوتی ہے. تو اب امام نے یہاں پہ ایک راز سے پردہ اٹھایا. مولا نے فرمایا جسے تم پتھر سمجھتے ہو، حجر سمجھتے ہو، مولا نے فرمایا یہ ملک مقرب ہے، یہ ایک فرشتہ ہے. مولا یہ فرشتہ ہے تو یہ پتھر کی صورت میں کیوں آیا؟ اب جملے مولا کیا اور اتنا خوبصورت یہ جملہ ہے کہ میں پوری تقریر رو کیا اس جملے کو مولا کے داد دیتا رہوں تو اس جملے کا قد پھر بھی بڑا. مولا فرماتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں آنے سے پہلے اعلیٰ علیین میں رہتے تھے تو جب ہم روح پروردگار بن کے آدم میں منتقل ہوئے، اس میں قرآن کی آیت کی نص موجود ہے فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. جب ہم نے آدم کے ڈھانچے کو درست کر لیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی تو پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو. اچھا آدم کا پتلا پہلے سے تھا، سجدہ نہیں تھا. حیات القلوب علامہ مجلسی الارامہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کے سجدہ سے یہ نہیں تھا کہ جو ہی تخلیق کی اور فوراً سجدہ کروا دیا. نہیں، تخلیق کی آدم پہلے تھی، سجدہ آدم بعد میں ہوا. تخلیق بہت پہلے کر دی گئی تھی اور عرش کے چوراہے میں آدم کے پتلے کو کھڑا کر دیا گیا تھا. ملائکہ کا گزر ہوتا تھا، وہ کھڑا ہوا ایک مجسمہ، وہ کھڑا ہوا ایک بت، وہ کھڑا ہوا ایک پتلا دیکھتے تھے، لیکن سجدے کا حکم ہی نہیں تھا. تو سجدہ کیوں کرتے؟ سجدہ آدم کو نہیں ہوا تھا، سجدہ اس روح کو ہوا تھا جو آدم میں پھونکی گئی تھی. میرے مالک تیرے اندر کون سی روح ہے؟ خدا نے قرآن میں جواب دے دیا. میرا حبیب یسألونک عن الروح، یہ تو اس سے سوال کریں گے روح کیا ہے، کہہ دینا روح اللہ کا امر ہے. اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں ہوا تھا، سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا. انکار آدم کا نہیں ہوا تھا، انکار اللہ کے امر کا ہوا تھا. اچھا جو ایک امر کا انکار کرے وہ تو ابلیس بن جاتا ہے، اور جو پورے اولل امر کا انکار کر دے. اب یہاں پر پھر ایک تمثیل کے پیرائے میں جا کے یہیں سے ایک جملے کو اٹیچ کر دیتے ہیں کہ آدم کا پتلا تھا، سجدہ نہیں تھا. سجدہ تب ہوا جب آدم میں روح آئی. سجدہ پھر جملہ سننا، آدم مجسمے کی صورت میں موجود تھے، سجدہ نہیں تھا. سجدہ تب ہوا جب آدم میں روح آئی. اس کا مطلب آدم کا خاکہ، آدم کا پتلا تھا، قابل سجدہ نہیں تھا. سجدہ تب ہوا جب آدم میں روح آئی. کعبہ بھی پہلے سے تھا لیکن کعبے کو بھی سجدہ نہیں تھا. سجدہ بھی کعبے کو تب ہوا جب کعبے میں بھی روح پروردگار اترا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. اجازت
ہے تو بات آگے بڑھائیں سر. بسم اللہ. حجر اسود مولا فرما دے ملک مقرب ایک فرشتہ ہے. جب ہم اعلیٰ علیین میں رہتے تھے, جب ہم روح پروردگار بن کے آدم میں آئے, تو مولا فرماتے جب حضرت آدم کو جنت سے بھیجا گیا تو اس ملک مقرب کو خدا نے کہا کہ تو آدم کے ساتھ زمین پہ اتر, اور اسے ایک سفید موتی کی صورت میں آدم کے ہاتھ میں دے دیا. مولا فرماتے ہیں کہ یہ ملک مقرب وہ فرشتہ ہے. جب حضرت آدم کو جنت سے بھیجا گیا تو یہ ہماری جدائی میں روتا تھا. یہ اس آدم کی جدائی میں روتا تھا کہ آدم سے میں بچھڑ رہا ہوں. خدا نے آدم کے ساتھ اس کو زمین پہ اتار دیا. مولا فرماتے ہیں کہ جیسے یہ جنت کے دروازے پہ رکتا تھا ویسے ہی یہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑا ہے. وہاں بھی اس کا کام دروازہ جنت پہ رکنا تھا, یہاں بھی اس کا کام ہے دروازہ بیت اللہ پہ رکنا. صحابی نے اٹھ کے کہا کہ مولا یہ یہاں کیا کام کرتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ ہر آتا ہوا اللہ کے گھر کا حاجی جب طواف کرتا ہے تو وہ حجر اسود کے قریب آتا ہے. اس ملک مقرب کی خدا نے ذمہ داری لگائی ہے کہ اس حاجی کے قلوب کے اندر, ان کے دلوں کے اندر انسان اگر دلوں میں آل محمد کی محبت ہے تو حج کو قبول کر لیتا ہے, اگر ہمارا بغض ہو تو لعنت کر کے واپس کر دیتا ہے. نعرے حیدری یا علی. حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کی دیواروں کو بلند کر دیا, کعبے کو سجدے کا حکم ہو گیا, قابل تعظیم ہو گیا. اب بات بالکل, کیونکہ آپ بہت زیادہ دیر بیٹھ چکے ہیں تو بس بالکل اختتامی مراحل پہ لے کے آتا ہوں کہ جو ہی 13 رجب کو لم یلد کے گھر سے ایک بچے کی آواز بلند, اور بی بی, میں نے جملہ یہیں سے چھوڑا تھا اور میں وہیں سے پڑھنے لگا ہوں کہ بی بی رات کی تاریکی میں نہیں آئی, دن کی روشنی میں آئی. دن کی روشنی میں آئی. مکے والوں نے گزرتے ہوئے بھی دیکھا تھا, مکے والوں نے جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا, مکہ والوں نے دیوار کعبہ کے قریب رکتے ہوئے بھی دیکھا تھا, دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے بی بی کو دیوار کعبہ سے گفتگو کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا, اور فصیح و بلیغ عربی زبان میں بی بی نے خانہ کعبہ کے ساتھ کچھ باتیں کی تھی, کیونکہ صاحب نہج البلاغہ کی ماں جا رہی تھی, علی کی ماں ہو, اس نے کیا کہنے, کس انداز میں کعبہ سے بی بی مخاطب ہوئی, اور دیوار کا شک ہونا اور بی بی کا اندر جانا اور دیوار کا مل جانا. اور قبلہ آقا بیان فرما رہے تھے کہ لوگ آئے, اور یہ تاریخ نے بالکل انہی الفاظ کے ساتھ کہا ہے کہ لوگوں نے اکٹھے ہو کے حضرت عمران, حضرت ابو طالب کے پاس آ کے کہا, اے رئیس مکہ, اے متولی کعبہ, ہم تیرے گھر سے نکلتی ہوئی تیری زوجہ کو دیکھا ہے, وہ گئی ہے, اس نے کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھا ہے, کچھ عربی زبان میں کچھ اپنے لہجے میں بولی ہے, دیوار پھٹ گئی ہے, وہ اندر گئی ہے, دیوار مل گئی ہے. حضرت ابو طالب ایک لمحے کے لیے پریشان نہیں ہوئے, ایک لمحے کے لیے اٹھے نہیں, ایک لمحے کے لیے حضرت ابو طالب کے تیور نہیں بدلے. حضرت ابو طالب کا جواب, وہ ابو طالب جس کا دیوان آج بھی عرب میں مشہور ہے, وہ ابو طالب جو فصیح و بلیغ بھی تھا, اس حضرت ابو طالب کا پہلا جملہ یہ تھا, یا جانے والی جانے یا بلانے والا جانے, یا وہ میزبان جانے یا وہ مہمان جانے. یہ کہنے کے بعد مکہ والوں کی تشویش بڑھ گئی. حضرت ابو طالب اٹھے, اور جیسے کہ آقا نے بیان فرمایا, حضرت ابو طالب نے آ کے کعبہ کے تالے کو وہ چابی لگائی, لیکن تالے کو بند پاتے ہوئے حضرت ابو طالب نے اونچائی پہ کھڑے ہو کے کعبہ کے قریب کھڑے ہوئے قریش مکہ کو اور مکہ کے رہنے والوں کو حضرت ابو طالب نے کہا, یہ تالے کا نہ کھلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو کعبہ کے اندر موجود ہے. حضرت ابو طالب وہاں سے چلے جاتے ہیں. پھر 16 رجب کو ابو طالب اکیلے نہیں, بنی ہاشم کی خواتین, بنی ہاشم کے مرد, بنی ہاشم کے بچے ایک پورا جلوس لے کے خانہ کعبہ کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. خانہ کعبہ کے دروازے پہ آ کے رکنا تھا, کعبہ کے دروازے پہ آ کے رکے. مکہ والوں نے دیکھا کہ آج ابو طالب اکیلا نہیں آ رہا, آج بنی ہاشم کے مرد, آج بنی ہاشم کی عورتیں, آج بنی ہاشم کے بچے اس جلوس کی صورت میں کعبہ کے دروازے پہ آ کے رک رہے ہیں. اور کتابیں کہتی ہیں وہ 16 رجب کی سہانی صبح تھی, عروس سے شب مغرب کے حجرے سے نکل کے فضائے عالم میں گلزاری کر رہی تھی. پہلا 16 رجب کا سورج علی کے چہرے کی زیارت کے لیے تڑپ رہا تھا, زمین تڑپ رہی تھی کہ بوتراب کی آنکھوں کی آوازیں اور بوتراب کی سانسوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑے تاکہ میں زمین سبزہ اگانے میں مجبور ہو جاؤں. کائنات میں ہر طرف خوشبو کا سما تھا. یا بنی ہاشم خانہ کعبہ کو گھیرے ہوئے تھے. یا حضرت ابو طالب نے مکہ والوں سے کہا, اٹھو ذرا جا کے اللہ کے گھر کے دروازے پہ دستک دو, اللہ کے گھر کے دروازے پہ دستک دو. انہوں نے کہا 3 دن ہو گئے نہ
किसी ने खाने के लिए सामान भेजा, ना किसी ने पीने के लिए पानी भेजा। आज 30 दिन के बाद आप हमें कह रहे हैं कि काबा के दरवाजे पे दस्तक दे। अबू तालिब ने कहा तुम जाओ खाना काबा के दरवाजे पे दस्तक दो, क्योंकि अल्लाह और अबू तालिब का मुश्तरका मंसूबा ही यही था कि आज लोग मेरे दरवाजे पे दस्तक दे, ताकि ये दरवाजे पे दस्तक देंगे, फिर अंदर से निकलते हुए अली को दे के इन्हें पता चल जाए कि जब जली को बुलाया जाए तो फिर आवाज देने के लिए अली आता है। फिर वही दीवार का दोबारा शक होना था। अली की माँ अली को हाथों पे लेके यूं खाने काबा से बाहर आई है कि जैसे कारी के हाथों पे खुला हुआ कुरान होता है। हजरत फातिमा बिनते असद के हाथों में अली था। मक्के वालों ने देखा कि गई थी तो अकेली थी, आई है तो हाथों में एक बच्चा है। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने खाना काबा के बाहर आके जनाब शहजादी फातिमा बिनते असद के हाथों की रेल पे इस्मत के कुरान ने बोल के कहा था कि तौरात सुनाओ, अंजील सुनाओ, ज़बूर सुनाओ या कुरान सुनाओ। हजरत अबू तालिब ने ये जुमले कह के ज़माने को बता दिया था कि ईसा ने मरियम के हाथों पे आके एक आयत पढ़ी थी। मैं तौरात भी सुना रहा हूँ, मैं अंजील भी सुना रहा हूँ, मैं ज़बूर भी सुना रहा हूँ, मैं कुरान भी सुना रहा हूँ, क्योंकि हजरत अबू तालिब जानते थे कि कल को दुनिया ने कहना है, कल को कोई बंदा कहेगा कि ईसा तो बोला था बचपन में और मोहम्मद तो 40 साल तक नहीं बोला था। मैंने बोल के बता दिया है, ईसा के बोलने में फख्र न करना। ये काम तो मोहम्मद के नौकर भी कर लेते हैं, ये काम तो मोहम्मद के वजीर भी कर लेते हैं, ये काम तो मोहम्मद के जानशीर भी कर लेते हैं। अभी फातिमा बिनते हसन के हाथों पे वली था। आखिरी जुमला पढ़ के जश्न तमाम करने लगा हूं। या रिसालत इमाम ने हजरत अबू तालिब की अबा पे हाथ रखा, रिसालत इमाम ने अबू तालिब को हटाया, अबू तालिब को हटा के रिसालत चलती चलती इमामत के करीब आई। वो नूर जो मुद्दत के पिछड़े थे वो नूर दोबारा एक हुए। नबूवत की आंखों ने इमामत की आंखों में देखा। रिसालत इमाम ने अली को अपने हाथों में लिया, अपनी जुबान निकाल के अली के दहन में दी। ये भाई भाई को जुबान नहीं चिसवा रहा था, ये आखिरी नबी पहले इमाम को अपना इल्म दे रहा था। नबूवत के सीने से इल्म के जिसमें फूट फूट के इमामत के दहन में मुंतकिल होने शुरू हुए। रिसालत इमाम ने हाथों में उठा के हजरत अबू तालिब का चेहरा देख के कहा, ए चचा अबू तालिब, मुझे वो मक्का का अपना इब्तिदाई जमाना याद आ गया जब पूरा मक्का दुश्मन हुआ करता था और आप मुझे हाथों पे उठा के लोरी दिया करते थे। आज मैं एहसान का बदला चुकाने लगा हूं, आज मैं तेरे बेटे अली को लोरी देने लगा हूं। रिसालत इमाम ने यूं हाथों पे उठा के अमीरुल मोमिनीन को जो पहली लोरी दी वो आज भी किताबों में है। रिसालत इमाम ने अली का माथा चूम के गया, अली लहमों का लहमी, दमों का दमी, जिस्मों का जिस्मी, हर्बों का हर्बी, बुग्सों का बुग्सी, अदुवों का अदुव, अंत मिन्नी व अना मिनका। अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा खून मेरा खून है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरे दोस्त मेरे दोस्त हैं, तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन हैं। अंत मिन्नी व अना मिनका, तू मुझसे है मैं तुझसे हूं, तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। ये फौरन तड़पते हुए जबरील ने आके नबूवत के कदमों पे अपना पर बिछा के कहा कि खुदा बातुल हदिया दरूद व सलाम ये कहता है कि एहतमाम सारा मेरा था और मोहब्बत का इजहार सारा तेरा हो गया। अब एक दफा हाथों पे उठा, अब मेरी तरफ से लोरी दे, क्योंकि मेरा बदन नहीं है, क्योंकि मेरा जिस्म नहीं है, क्योंकि मेरा गोश्त नहीं है, क्योंकि मेरे पास खून नहीं है। तूने कह दिया मेरा खून अली का खून है, मेरा जिस्म अली का जिस्म है। अब अल्लाह की तरफ से लोरी दे। तेरी आंखें ऐनुल्लाह है, तेरी जुबान लिसानुल्लाह है, तेरा चेहरा वजहुल्लाह है, तेरे दोस्त रज़ी अल्लाह है, तेरे दुश्मन लानतुल्लाह है। की तौफीकात में इजाफा